ہم پڑھیں گے آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الی اللہ مرجعکم، اس اللہ کی طرف تم سب نے لوٹنا ہے۔ مرجعکم، تم سب نے لوٹنا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، قدرت والے ہیں۔ الا، سن لو، بے شک وہ جب جھکاتے ہیں صدورہم، اپنے سینوں کو، لیستخفوا منہ، تاکہ وہ چھپ جائیں اللہ سے۔ سن لو، جس وقت وہ ڈال لیتے ہیں اپنے کپڑوں کو، ڈھانپ لیتے ہیں اپنے کپڑوں کو۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ جانتے ہیں ان چیزوں کو جن کو وہ چھپاتے ہیں اور جن کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ سینوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں۔ میرے دوستو ذرا غور کیجیے گا، کل کا ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کا تذکرہ کیا تھا کہ انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو انسان کی حقیقت بتلائی ہے اور دو جملے ارشاد فرمائے۔ ایک تو یہ جملہ ارشاد فرمایا الی اللہ مرجعکم، کہ اے انسان دنیا کے اندر تو رہنے کے لیے آیا ہے، الی اللہ مرجعکم، اس اللہ کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ توبہ کریں، استغفار کریں، دنیا کے اندر آئے ہیں چند دنوں کے لیے، جتنا ہو سکے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے معذرت کریں، پھر کہاں پر جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ انسان بھلا مر سکتا ہے یا انسان مرے گا؟ کئی لوگوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ انسان مرتا ہی نہیں ہے، یعنی انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہی نہیں ہے۔ کئی لوگوں کا عقیدہ تو یہ ہے، بلکہ انسان چند دنوں چند لمحوں کے لیے اس کی اس کو آنکھ بند ہوتی ہے، اس کو جلا دیا جاتا ہے اس جسم کو، اور وہ روح جو ہے وہ ایک نئے جسم کے اندر آ جاتی ہے۔ اب اگلا جسم کیسا ہوگا؟ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ انسان کو قبر میں دفن کر دیا، ختم ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، مٹی ہو گیا، بس ختم۔ مسلمانوں کا ایمان یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانا ہے۔ جن لوگوں نے یہ اعتراض اور سوالات کیے کہ کیسے، اللہ رب العزت نے اس کا جواب یہیں پر عطا فرما دیا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب ہم نہیں تھے اس وقت بھی تو اس نے بنایا، اور ہم اکیلے نہیں ہیں بلکہ کائنات کے اندر زمین پر 22,000 مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں، سب کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، بغیر وجود کے پیدا کیا، اور ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مخلوقات روزانہ کی بنیاد پر پیدا ہو رہی ہے۔ تو وہ اللہ رب العزت پیدا کرنے پر قادر ہیں۔ باقی رہا مسئلہ یہ کہ تم لوگ دنیا کے اندر جو کام کرتے ہو، جو دوسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ دو جملے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے، ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے، اور انسان کی حقیقت کا دوسرا جملہ جو بیان کیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو دو کام کرتا ہے۔ جب گناہ کرنے لگتا ہے تو کیا کرتا ہے؟
دو کام کرتا ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہ اپنے اوپر پردہ ڈال لیتا ہے، کپڑا ڈال لیتا ہے تاکہ کسی کو نظر نہ آئے۔ دوسرا، جب آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا چیمے گوئیاں کرنے کے لیے، چغلیاں غیبتیں کرنے کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بھی آپ دیکھیں، آپ اگر پہچاننا چاہتے ہیں چغلی کرنے والے کو، غیبت کرنے والے کو، اس کے لیے آپ کو پہچاننا مشکل نہیں ہے۔ یہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا آپس میں ایک دوسرے کی کر رہے ہوتے ہیں، ان کا انداز پتہ چل جاتا ہے، یوں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں آپس میں، سمجھے نہیں؟ اب سمجھنے والا یہ سمجھتا ہے پتہ نہیں کوئی خاص مشورہ ہو رہا ہے ملک پاکستان کو سنوارنے کے لیے، نہیں، وہ چغلیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے سینوں کو جھکاتے ہو نا باتیں کرنے کے لیے تاکہ تم اللہ سے چھپ جاؤ، یا تم اپنے اوپر کپڑا ڈال لیتے ہو، اللہ فرماتے ہیں نہیں، تم ساری دنیا سے چھپ جاؤ گے۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، تم اس رب سے نہیں چھپ سکتے جو تمہارے سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے اندر کو بھی جانتا ہے، تمہارے باہر کو بھی جانتا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ تو اس لیے میرے دوستو، انسان کی زندگی کو بھی اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کیا، اور انسان کے دنیا سے جانے کو بھی بیان کیا کہ تم دنیا میں رہ کر مجھ سے چھپ نہیں سکتے، کوئی بھی کام کر لو تم چھپ نہیں سکتے، کیسا ہی کام کیوں نہ کر لو مجھ سے چھپ نہیں سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا مرضی تم دنیا کے اندر رہ کر کام کر لو، الی اللہ مرجعکم، ایک دن تم نے کس کے پاس آنا ہے؟ اللہ کے پاس آنا ہی آنا ہے۔ اچھا، پھر کمال دیکھیے میرے دوستو، کمال دیکھیے کہ اس سب کے باوجود اللہ رب العزت نے انسان کو پھر اعزاز عطا کیا، اس سب کے باوجود انسان کو پھر اعزاز عطا کیا۔ کیا فرمایا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں جتنی مرضی نافرمانی کرو، جتنے مرضی گناہ کرو، جو مرضی کرو، رزق پھر بھی تمہارا کس کے ذمے ہے؟ میرے ذمے ہے۔ یہ مت سمجھیے گا۔ اچھا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی گناہ کریں، جتنے مرضی گناہ کریں، ہمارے تو وارے نہیں آ رہے ہیں، ہمیں تو مال مل رہا ہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو میرے ذمے ہے، میں نے تمہیں دینا ہی دینا ہے۔ حدیث پاک کو ذرا غور کیجیے گا میرے دوستو، ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ انسان کی 5 چیزیں لکھ دی گئی ہیں، انسان کی 5 چیزیں لکھ دی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس کا رزق لکھ دیا گیا۔ نمبر 2، اس کی عمر لکھ دی گئی۔ نمبر 3، اس نے کہاں مرنا ہے لکھ دیا گیا۔ نمبر 4، اس نے بدبخت ہونا ہے لکھ دیا گیا۔ نمبر 5، اس نے نیک بخت ہونا ہے، اس کا کیا کر دیا گیا؟ لکھ دیا گیا۔ یہ 5 چیزیں لکھ دی گئی ہیں انسان کی، وہ کیسے دنیا سے جائے گا یہ لکھ دی گئی ہیں۔ اب ذرا غور کرنا کہ یہ 5 چیزیں جب لکھ دی گئیں، کہیں بھی قانون اللہ نے یا اللہ کے نبی نے بیان نہیں کیا یہ 5 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی بدبخت بھی ہو اور رزق بھی وافر مقدار میں ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی نیک بخت بھی ہو اور رزق بھی وافر مقدار میں ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی بدبخت ہو اور غریب غربا ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی کہتے اس کو نیک ہو اور غریب غربا ہو سکتا ہے۔ تو کہیں بھی یہ قانون نہیں بیان کیا گیا کہ جو نیک ہوگا اس کا رزق زیادہ ہوگا یا تنگ ہوگا، جو بدبخت ہوگا اس کا رزق کم ہوگا یا زیادہ ہوگا، کہیں نہیں لکھا گیا۔ اور یہ بھی کہیں نہیں لکھا گیا کہ نیک آدمی کی عمر زیادہ ہوگی یا کم ہوگی اور بدبخت آدمی کی عمر کم ہوگی یا زیادہ ہوگی۔ اگرچہ زبان کے اوپر کہاوتیں مشہور ہے کہ جی نیک آدمی کی عمر تھوڑی ہوتی ہے، شیطان آدمی کی عمر زیادہ ہوتی ہے، یہ ہماری باتیں ہیں نا، اللہ کی تو باتیں نہیں ہیں یہ تو ہم نے اپنے انداز میں یعنی کہ کہاوتیں بنا لی ہیں، ورنہ ایسے ایسے نیک لوگ بھی گزرے ہیں جو کئی 100 سال تک زندہ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 چیزیں طے کر دی ہیں کس کو کتنی ملنی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم پیچھے 2 چیزیں ذکر کی نا، توبہ اور استغفار، یہ نیک لوگوں کا شیوا ہے، اور جھک جھک کے باتیں کرنا، چغلیاں اور غیبتیں کرنا، یہ گناہ گار لوگوں کا شیوا ہے۔ اللہ نے دونوں باتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا چاہے وہ نیک ہے چاہے وہ بدبخت ہے، رزق پھر بھی میرے ذمہ ہے، میں نے اس کو دینا ہی دینا ہے۔
جو مرضی ہو جائے. اور کبھی ایسا نہیں ہوا میرے دوستو، زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص کیا بھوکا سویا ہو. اللہ نے ہر ایک کو کہیں نہ کہیں سے انتظام کر دیا. نہیں سمجھے میری بات؟ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف تمہارا رزق میرے ذمہ نہیں ہے. یعلم مستقرها و مستودعها، میں تمہارے عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہوں، میں تمہارے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہوں. عارضی ٹھکانہ، ویسے اس کی تفسیریں لوگ بیان کرتے ہیں، عارضی ٹھکانہ دنیا اور مستقل ٹھکانہ قبر. میں اس کی جو تفسیر عرض کرتا ہوں، جو میرے ذہن میں آئی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں بھی آئے گی. عالم ارواح عارضی ٹھکانہ عالم بطن کے مقابلے میں، عالم پیٹ عارضی ٹھکانہ دنیا کے مقابلے میں، دنیا عارضی ٹھکانہ قبر کے مقابلے میں، اور قبر عارضی ٹھکانہ محشر کے مقابلے میں، اور محشر عارضی ٹھکانہ ہے جنت کے مقابلے. نہیں سمجھے میری بات؟ کیونکہ یہاں تو رکتے جانا ہے نا. اور جو مستقل ٹھکانہ ہے وہ انسان کا کیا ہے؟ شقی و سعید. نہیں سمجھے؟ شقی و سعید، کہ جو مستقل ٹھکانہ ہے وہ یا انسان شقی ہوگا یا انسان سعید ہوگا. شقی ہوا تو جہنم کے اندر، اور سعید ہوا تو جنت کے اندر چلا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتی ہے کہ وہ اللہ تمہارے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے عارضی ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں. کل فی کتاب مبین، ہر چیز لوح محفوظ میں اس کے پاس محفوظ ہے. اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جی لوح محفوظ بھی ہے اور لوح محفوظ میں اس کے پاس محفوظ بھی ہے اور اتنا بڑا کوئی نظام بھی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ رب العزت نے اگلی جو آیت مبارکہ ہے اس میں اس کی دلیل پیش کر دی، وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کریں. الحمدللہ.